السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت نہم سماجی علم کا پہلا مشغلاتی پرچہ جو کہ نظام شمسی سے متعلق ہے پڑھیں گے۔ نظام شمسی دراصل سورج، 8 سیارچوں اور بہت سارے شہاب ساقی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہماری نظام شمسی کا محور یعنی مرکز سورج ہے، جس کے اطراف تمام سیارے گردش کرتے ہیں۔ سورج بذات خود ایک ستارہ ہے، یعنی کہ وہ خود سے منور اور روشن ہے۔ اسی کے اطراف تمام 8 سیارے بشمول ہماری زمین گردش کرتی ہے۔ اب ہم نظام شمسی میں موجود سیاروں کا جائزہ لیں گے۔ سورج سے قریب ترین سیارہ عطارد ہے۔ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورانس اور نیپچون۔ دیکھیے بچوں، سورج سے سب سے قریب ترین سیارہ عطارد ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے زہرہ، اور زمین تیسرا سیارہ ہے جو سورج سے قریب ہے۔ زمین کے بعد آتے ہیں بالترتیب مریخ، مشتری، زحل، یورانس اور نیپچون۔ یہاں دیکھیے بچوں، زہرہ جو ہے نا، وہ زمین کا پڑوسی سیارہ ہے۔ اسے زمین کا جڑواں سیارہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ زمین سے کافی مشابہت رکھتا ہے، اسی لیے اسے جڑواں سیارہ کہتے ہیں۔ عطارد نظام شمسی میں سورج کے سب سے قریب ترین بھی ہوتا ہے، اور سب سے چھوٹا سیارہ بھی عطارد ہی ہے، اور سب سے بڑا سیارہ مشتری ہوتا ہے بچوں۔ نظام شمسی میں سب سے بعید ترین یعنی کہ سب سے دور موجود سیارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیپچون ہے، مگر بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کے جو نصاب تھا اس میں پلوٹو نامی ایک سیارہ تھا، جو کہ سب سے دور تھا۔ نیپچون کے بعد وہ دکھائی دیتا تھا، مگر چند عرصے سے سائنسدانوں کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اسی لیے یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ سیارہ نظام شمسی سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ آپ نے سنا تھا کہ نظام شمسی میں نہ صرف سیارے ہوتے ہیں بلکہ سیارچے بھی ہوتے ہیں۔ سیارچے چھوٹے اجسام ہوتے ہیں بچوں، سیاروں کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں، جو سیاروں کے اطراف گھومتے ہیں۔ تو یہ قدرتی بھی ہوتے ہیں اور مصنوعی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ چاند دیکھتے ہیں رات کے وقت۔ چاند دراصل کیا ہے بچوں؟ زمین کا ایک قدرتی سیارچہ ہے۔ چاند زمین کے اطراف گردش کرتا ہے۔ جس طرح زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، اسی طرح چاند زمین کے اطراف گردش کرتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر کافی حیرت ہوگی کہ نظام شمسی میں کئی ایسے سیارے موجود ہیں جن کے اپنے اپنے چاند ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس صرف ایک چاند ہے، مگر ان کے پاس کئی چاند ہوتے ہیں۔ مندرجہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی نا بچوں، یہ تصویر مشتری سیارے کی ہے، جس کے تقریباً اب تک کے دریافت کے مطابق 79 چاند ہے، 79 اس کے چاند ہے، جبکہ ہماری زمین کا صرف ایک چاند، ایک سیارچہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 79 سیارچے، 79 چاند مشتری کے اطراف گھوم رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مشتری میں ہی سیارچوں کی تعداد ہے چاند کی۔ ہم صرف ہماری نظام شمسی کے بارے میں دیکھیں بچوں، ہماری نظام شمسی کہاں واقع ہے؟ ایک کہکشاں میں واقع ہے۔ کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ کہکشاں میں ایک سے زیادہ نظام شمسی موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک ستارہ ہے سورج، اس کے اطراف کئی سیارے ہیں، ویسے ہی کئی نظام شمسی کہکشاں میں موجود ہوتے ہیں، جس میں کئی ستارے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سورج صرف ایک ستارہ ہے، آپ سوچیں اس میں کئی سورج کے جیسے بڑے بڑے اجسام موجود ہوتے ہیں کہکشاں میں۔ اس کے علاوہ اس میں بلیک ہولز اور دوسرے بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہے۔ ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں موجود ہے اس کا نام ہے ملکی وے، آکاش گنگا اسے اردو میں کہتے ہیں۔ اس کہکشاں میں یہ صرف ایک نظام شمسی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نظام شمسی ہوں گے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ اب دیکھیں گے بچوں، زمین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کروی ہوتی ہے، لیکن آپ کیسے ثابت کرو گے کہ زمین کروی ہوتی ہے؟ اور اس کے لیے دیکھو بچوں، مثال کے طور پر آپ ایک بہت اونچے پہاڑ پر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ وہاں سے زمین پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو حد نگاہ تک مختلف اجسام نظر آئیں گے، لیکن آپ کو زمین کا کوئی کونا نہیں دکھائی دے گا۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ زمین چپٹی ہوتی جیسے کہ کوئی تختی کی طرح، تو اگر ہم اونچائی پر چڑھتے تو ہمیں ضرور اس کا کونے نظر آ جاتے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کروی شکل کی ہوتی ہے۔
زمین کو 4 نصف کروں میں تقسیم کیا گیا ہے بچوں. آپ دیکھیں یہاں پر تصویر میں خط استوا جو عرض بلد ہوتا ہے سب سے بڑا 0 درجے عرض بلد، وہ زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. شمال کی جانب جو حصہ ہوتا ہے اسے شمالی نصف کرہ کہیں گے، اور جو جنوب کی جانب جو حصہ ہے اسے جنوبی نصف کرہ کہیں گے. اسی طرح سے طول بلد جو 0 درجے ہوتا ہے اسے خط نصف النہار بھی کہتے ہیں، وہ بھی زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. مشرق کی جانب جو حصہ ہوتا ہے اسے مشرقی نصف کرہ کہیں گے، اور جو حصہ مغرب کی جانب ہوتا ہے اسے مغربی نصف کرہ کہیں گے. تو اس طرح سے جملہ 4 نصف کرے ہوتے ہیں، جو مشرقی نصف کرہ، مغربی نصف کرہ، شمالی نصف کرہ اور جنوبی نصف کرہ ہوتا ہے بچوں. اب ہم دیکھیں گے زمین کی گردش. زمین کی گردش 2 طرح کی ہوتی ہے. پہلے ہم دیکھیں گے محوری گردش کے بارے میں. محوری گردش زمین کا اپنے خود کے محور پر گردش کرنا محوری گردش کہلاتا ہے. زمین یہ گردش مغرب سے مشرق کی سمت کرتی ہے. جیسے لٹو ہوتا ہے نا بچوں، جو گھومتے وقت ایک ہی نقطے پر حرکت کرتا ہے، ویسے ہی آپ پنکھے کو دیکھے ہوں گے، پنکھا بھی گھومتا لیکن وہ اپنے ہی محور پر گھومتا ہے، ایک ہی جگہ پر. اسی کو محوری گردش کہتے ہیں، اس طرح کی گردش کو. تو زمین بھی ایسے ہی گھومتی ہے. یہ پورا ایک چکر لگانے کے لیے زمین کو 24 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. زمین کی دوسری گردش ہوتی ہے مداری گردش. جیسے کہ بچوں ہم ابھی نظام شمسی میں دیکھے تھے کہ تمام سیارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں. یہ گردش کرنے کے دوران ایک مدار ہوتا ہے جس مدار پر وہ گردش کرتے ہیں. آپ تصویر میں دیکھیے، آپ کو جو لکیریں نظر آ رہی ہے دائرہ نما، تو سورج کے اطراف اس طرح سے مدار بناتے ہوئے تمام سیارے گردش کرتے ہیں. تو ہماری زمین بھی اسی طرح سے مدار میں گردش کرتی ہے، اسی لیے سے مداری گردش کہتے ہیں. زمین مداری گردش کے دوران محوری گردش بھی کرتی بچوں، خود کے محور پر بھی گھومتی اور سورج کے اطراف بھی گھومتی. تو جب وہ محوری گردش کرتی ہے اپنے محور پر، اس کے نتیجے میں سال بنتے ہیں اور موسم بنتے ہیں. مداری گردش کے لیے زمین کو جملہ 365 دن 1/4 منٹ درکار ہوتے ہیں. کتنا وقت لگتا ہے ایک مداری گردش کے لیے؟ 365 دن 1/4 منٹ درکار ہوتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے عرض بلد. پچھلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عرض بلد دراصل کیا ہوتی ہے؟ دائرہ نما خیالی لکیریں ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہے. متوازی یعنی جیسے ہماری کھڑکی کے سلاخیں کس طرح سے ہوتی، ویسے متوازی، ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے متوازی ہوتی. پھر ہم دیکھیں گے طول بلد. طول بلد شمال اور جنوب میں قطبین کو ملاتی ہے. شمالی حصہ اور جنوبی حصہ یہ عموداً ہوتی ہے. یعنی کہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں. یہ بھی